قسط نمبر 19۔ اگلے روز گھر میں نکاح کی تیاریاں ہونے لگیں۔ حنین نے مالا کو بار بار سمجھایا کہ ایک بار تو نگین یا عافیہ اس کے پاس آئے گی۔ سعد عجیب پریشانی کا شکار تھا، اسے یہ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی اس نے جہان سے رابطہ کرنے کی ٹان لی۔ اس نے جہان کو کئی کالز کیے جس کا رسپانس زیرو گیا۔ دوسری طرف سے کال نہیں اٹھائی گئی، جبکہ بخت سے رابطہ کرنے پر بھی کوئی رسپانس نہیں آیا۔ کیا کر رہے ہو؟ نگین آج اس کے لیے خود ناشتہ لے کر آئی تھی۔ جہاں سے کانٹیکٹ اس نے کہا اور پھر سے نمبر ڈائل کرنے لگا، جبکہ نگین نے اسے فوراً موبائل کھینچا۔ سعد نے ماں کی جانب دیکھا، وہ کیسے اتنا بڑا بنا بنایا پلین خراب ہونے دیتی۔ ناشتہ کرو دلہا میاں، بعد میں کرنا یہ سب۔ عورت ذرا سنبھل کر بولی، امی مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ مالا جہان بھائی کیے؟ سعد نے احتجاج کیا، یہ بات کہیں نہیں لکھی، ٹھیک ہے؟ اور یہ سن لو۔ اس نے ریاض اور جہان کی آخری ملاقات کی ریکارڈنگ سعد کو سنائی، جس میں ریاض نے جہان سے مالا سے شادی کا سوال کیا تو وہ انکار کر گیا۔ وہ ذرا حیران ہوا، ماں کی جانب دیکھنے لگا۔ تمہیں تو پتہ ہے تمہارا بھائی کس مزاج کا ہے، معلوم نہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے۔ تمہیں اب تسلی ہو گئی، اب میرا پیارا بچہ اپنے نکاح پر دھیان دے۔ سعد کو یہ ناممکن ہی لگا، لیکن یہ آواز جہان کی ہی تھی۔ نگین مسکراتی ساتھ خاموش ہو گیا۔ چلو ناشتہ کرو، اب آپ نے مالا سے سوال کیا ہے؟ مالا نے تو سب سے پہلے ہاں کر دی۔ آخر کو ہیرا اسے دے رہی ہو، لیکن کیوں؟ آپ مالا کو پسند نہیں کرتی اور اچانک آپ اتنی ہمبل ہو رہی ہے۔ میری سمجھ سے سب کچھ باہر ہو رہا ہے۔ وہ سر تام گیا۔ سعد نگین نے اس کا چہرہ تاما۔ تم اپنی ماں پر بھروسہ کرو، یہ خوبصورت فیصلہ کیا ہے تمہارے لیے۔ وہ بولی تو سعد اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، جبکہ اس نے سعد کے موبائل کی جانب دیکھا اور چپکے سے وہ اپنے ساتھ وہاں سے موبائل لے کر گئی۔ جو نکاح شام میں تھا وہ نگین کی ضد پر دوپہر میں ہی رکھ لیا گیا، جس میں چند دوست احباب اور باہر کے لوگ بھی شامل تھے۔ مالا کو آج نگین اور عافیہ نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، مالا کو اس کے پوشن میں بھی جانے نہ دیا، جبکہ حنین کے کمرے میں وہ بہت اچھے سے تیار کرائی جا رہی تھی۔ نگین کمرے میں آئی تو بیوٹیشین نے مالا کے چہرے پر میک اپ کیا۔ وہ تھی تو ایسی کہ کسی اسپرا سے کم نہ لگے، اوپر سے نکاح کے روپ نے تو کمال ہی کر دیا۔ نگاہ ٹھہر ہی نہ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار مالا کو مسکرا کر دیکھا، جبکہ دل میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ ایک بیٹے کو بچانے کی خاطر دوسرے کو تمہاری منحوس شکل دینی پڑ رہی ہے۔ وہ جھک کر آئینے میں دیکھتی بولی، مالا کو جو یقین تھا وہ سامنے آ گیا۔ کل سے وہ بس اتنا ہی سوچ سکی تھی کہ ممانی جان کو بچانے کی خاطر سعد سے اس کا نکاح کرانے جا رہی ہے۔ میں جانتی ہوں تم بہت منحوس ہو، ناجائز سمجھو تمہیں تو میں، لیکن یہ ایک کڑوا گھونٹ ہے جسے میں پینے جا رہی ہوں۔ تم میرا حوصلہ تو دیکھو، دشمن کو اپنا رہی ہوں، تم سے نسل بڑھا رہی ہوں۔ خیر تم ہوئی ہی پیدا ہماری خدمتوں کے لیے۔ جان کا تو میں نے تمہیں کبھی ہونے نہیں دینا تھا۔ چلو سعد کا صحیح، اس نے اس کی نبض ٹھیک کی۔ مالا بس اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا اتنا قیمتی بیٹا تمہیں کیسے دے دیتی؟ مجھے کیا علم نہیں وہ تمہیں سر کا تاج بنا لیتا، لیکن تمہیں وہاں تک کچھ فہم نہیں کرنا تھا۔ میں نے سعد سے شادی ہوگی اور تیری قسمت ایسی ہے کہ یہ جو بھی خوب چاہے گا، لیکن یہ جہان نہیں ہوگا۔ یہ تسلی ہے، مجھے انکار کی گنجائش نہیں۔ سینہ چیڑ کے بیٹا دے رہی ہوں، اگر ذرا بھی اونچ نیچ کرنے کا سوچا تو مجھ سے برا تمہاری زندگی میں کوئی نہیں ہوگا۔ وہ خاموش ہو گئی اور ایک نظر کچھ فاصلے پر کھڑی بیوٹیشین کو دیکھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ اس کے سر پر جھک کر پیار کر گئی۔ میں نے شاید پہلی بار دیکھا ہے کہ عورت انتقام پر آ جائے تو سام بن جاتی ہے، اپنی اولاد کو کھا جاتی ہے۔ اس نے نگین کو دیکھ کر کہا، ہاں ابھی نکاح نہیں ہوا، اور زبان کیسے پٹ پٹ چلنے لگی۔ اس نے مالا کا ایئر رنگ جو کان میں تھا پکڑ کر ایسے موڑا کہ اس کے کان میں شدید تکلیف ہوئی۔ زبان تو کھلنے کی اجازت تمہیں زندگی بھر نہیں۔ وہ دانت پیس کر بولی اور جھٹکے سے اسے چھوڑا، جو رہتا ہے بس جلدی سے سیٹ کر دے۔ نکاح خواتی ہی ہوں گے، وہ بیوٹیشین سے بولی اور وہاں سے چلی گئی۔
مالا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ مالا پہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے آپ۔ حیام نے تو اسے چٹاچٹ پیار ہی کر ڈالا۔ بہت خوبصورت، آئے میں آپ کی ایک اپنی فرینڈس کو شیئر کروں گی۔ اس نے مالا کے ساتھ تصویریں لی۔ حنین بھی آ گئی۔ مالا پلیز انکار کر دو۔ حنین نے حیام کے ہٹتے ہی منت سماجت کی تھی اس کی۔ مالا ہلکا سا مسکرا دی اور آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے۔ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں اس میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی، وہ بولی اور چپ ہو گئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، شادی لائف ٹائم کا ساتھ ہوتی ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے بعد میں یہاں کوئی تمہیں سپورٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا کوئی۔ حنین نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ سمجھ رہی تھی کہ حنین کی طرح اسے بھی کوئی سپورٹ کرے گا۔ مالا کچھ نہیں بولی۔ ارے نکاح خواہ آ گئے۔ حیام کا ہی شور تھا گھر میں۔ حنین کو لگا اس کا دم زندگی میں دوسری بار گھونٹا جا رہا ہے۔ عافیہ نگین ساجدہ اسے لینے کے لیے آ گئی۔ اس کے چہرے پر دوپٹہ ڈالا گیا اور اسے تام کر سب نیچے کی جانب بڑھے۔ حنین بے ساختہ رو دی۔ اس نے بہت کوشش کی جہان کو یہ اطلاع دینے کی، مگر عافیہ نے اس پر نگاہ پوری رکھی ہوئی تھی۔ وہ ہر بار اسے پکڑ لیتی اور بعد میں اس کے باپ کی دھمکی دے دی۔ سعد نے اسے سامنے سے آتے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ آنکھیں حیران تھی اور دل بے ساختہ دھڑکتا اٹھا۔ وہ اس کے پہلو میں بٹا دی گئی۔ سب نے سعد کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ وہ مسکرا تو نہ سکا لیکن یہ عجیب لگ رہا تھا، اور اب عجیب ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہی احساس دلا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کچھ وقت میں سب تبدیل ہو جائے گا، جان آ جائے گا، نکاح رک جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نکاح خواہ نے نکاح پڑھنا شروع کیا اور ساتھ سے اس کی قبولیت کا پوچھا۔ اس نے کچھ توقف لیا۔ مالا کے کانپتے ہوئے ہاتھ دے کے قبول ہے 3 بار اقرار کر کے اسے سگنیچر کر دیے، جبکہ اب وہی سب مالا سے پوچھا جا رہا تھا۔ مالا کو لگا جسم میں روح کھینچنا کسے کہتے ہیں۔ اسے اس لمحے جہان کا خیال ضرور آیا تھا۔ مولی نے دوسری بار اس سے وہی سوال کیا اور نگین نے اس کے شانے کو اپنے ہاتھ کے دباؤ میں بنچا۔ قبول ہے یہ وہ بولی، اور کانپتے ہوئے سگنیچر کرتے اسے تقریباً 5 سے 7 منٹ لگے۔ مولوی صاحب نے نکاح ہونے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور سعد نے مالا کے کانپتے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ مالا نے چون کر اس کی سمت دیکھا، لیکن وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ دعا مانگ کر سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، اور کوئی سوچ سکتا تھا نگین نے سب کے سامنے مالا کی پیشانی چوم لی۔ سب ایسے خوش تھے جیسے آج سے پہلے اتنی مکمل خاموشی ملی ہی نہ ہو۔ شمائل نے سگریٹ سلگائی۔ وہ لون میں آ گیا۔ معلوم نہیں اس فیملی سے اس کے باپ کو کیا انسیت ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے بلانے پر ہر ہی فنکشن میں منہ اٹھا کر پہنچ جاتا تھا۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش بھرا اور کھلی فضا میں سانس لی کہ اچانک مڑا اور اس کے اندر ایک وجود آ کر بجا۔ وہ ایک دم لبوں سے سگریٹ کھینچ گیا کیونکہ اس کے پورے لباس پر بوتل گر چکی تھی۔ سوری مجھے دیکھا نہیں، میں آنتی ہوں، مجھے واقعی نہیں دیکھا۔ سوری پلیز، سوری مما کو مت بتائیے گا، مما مجھ پر غصہ کرے گی کہ میں مہمانوں پر بوتلیں گرا رہی ہوں۔ مجھے چلنے کی تمیز نہیں ہے، لیکن ایک پرابلم ہے، میرا نالینگا بہت بڑا ہے، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز سوری۔ میں یہ صاف حیام کو تڑ چلتی زبان روکی جب شمائل کے ہاتھ میں اس کی کلائی آ گئی۔ یا آپ نے بہت غلط کیا ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے تھا، پورا اچھا خاصا لمبا چوڑا وجود یہاں کھڑا ہے۔ اس نے اس کی کلائی آزاد کی۔ ہاں میری نظر بھی تو خراب ہے نا، مجھے کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا، بہت کم دکھتا ہے۔ وہ جلدی سے آنکھیں چپکتے بولی کہ وہ کسی طرح یہ بات سب کو نہ بتا دے۔ وہ آئی سی۔ شمائل نے ٹیشو سے اپنے اوپر گہری بوتل کو صاف کرنا چاہا، مگر بے سود محترمہ علم ہے آپ کو یہ کتنے کی تھی؟ اس کی پریشان صورت دلچسپی سے دیکھتا وہ بولا، ہن بتائے، میں پیسے جمع کر کے جلد دے دوں گی، پلیز مما کو نہ بتائیے گا، اور ڈیٹ بھی تو آئے ہوئے ہیں، وہ سمجھیں گے میں نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ وہ منہ بنا گئی، جان بوجھ کر نہیں کیا۔ شمائل نے مسکراہٹ روکی، اس کی حرکتیں کافی کیوٹ تھی۔ نہیں نا، وہ منہ بسورتی والی 3 لاکھ کا ہے یہ پورا آؤٹ فٹ میرا، تو آپ مجھے بتا دیں 3 لاکھ کب اور کہاں دے گی؟ شمائل نے سگریٹ بجھا دی۔ 3 لاکھ؟ اس کی آنکھیں پھیلی۔ اس میں 3 لاکھ والا کیا ہے؟ وہ آنکھیں گھما کر بولی،
آپ مجھے نمبر شیئر کریں، میں آپ کو بل بھیج دوں گا۔ ہاں میرا نمبر 03 لیکن میں نے آپ کو سارا نمبر بتا دیا۔ اس کی دماغ کی گھنٹی اگلے نمبر اگلنے کے بعد بجی تھی۔ آپ بہت ذہین ہیں۔ شمائل اپنے کیکے کو اندر اتارتا بولا، لیکن 3 لاکھ تو بہت زیادہ ہے۔ حیام وہیں ٹکی ہوئی تھی۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ شمائل نے لاپرواہی سے کہا، آپ مجھے معاف کر دیں اللہ کے واسطے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بچوں کی طرح بولی، ہاں معاف نہیں کر سکتا، سوری۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس کے پاس سے چلا گیا۔ حیام کی پیشانی پر بل ڈالے اور وہ جلدی سے دوڑتی کر ماں کے پاس آ گئی۔ یہ کیا تم ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی ہو؟ مما وہ تم نے کوئی نقصان کیا ہے نا؟ ساجدہ نے برہمی سے پوچھا۔ نہیں بالکل نہیں، چھوٹی بچی ہوں میں کوئی۔ وہ ماں کا غصہ دیکھ کر الٹے ہی قدم پلٹ گئی۔ ہاں بچی نہیں ہو تم، چلو کھانا کھاؤ، وہ بولی اور حیام کا کانا اترنا بند ہو گئے۔ جبکہ اس نے شمائل کو چین شرٹ میں دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے لطف میں اٹل گئے۔ اگر یہ مما کو بتا دیتا تو مما 3 لاکھ روپے پر اس کی گردن اتار دیتی۔ اسے رونا آنے لگا اور شمائل کو مزہ۔ باپ کے کہنے پر مجبور اسے وہاں سے نکلنا پڑا، جبکہ دل میں تو بنا چو چرا دروازے توڑتی اتر گئی تھی۔ تم نے لباس نہیں تبدیل کیا؟ روحاب کو کچن کے دروازے پر ہی سارم نے روک لیا۔ وہ میں کرنا چاہتی تھی لیکن وقت نہیں ملا، وہ مجرموں کی طرح بولی تھی۔ تم تماشا دیکھنا چاہتی ہو دنیا کو کہ میں تم سے بدلے لے رہا ہوں؟ اس کے انداز اور لہجے میں بڑی تھی۔ میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا، روحاب بولی۔ تمہارے دماغ کا ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ دانت پیس کر بولتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ مالا شاید بہت بہادر تھی، سب سنبھل دیتی تھی، لیکن روحاب ان سب چیزوں کو اتنی جلدی سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ پھر لباس کیسے بدلتی؟ یہ سارم کی بیوی ہے۔ ہائے بچی کا حال تو دیکھو۔ واقعی لوگ اس پر باتیں کر رہے تھے۔ وہ کچن میں جلدی سے آ گئی۔ سب مہمان چلے گئے تو نگین نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ میں تو کہتی ہوں رخصتی بھی بچوں کی آج ہی کر لیتے ہیں، ماں اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ سعد بولا، ارے شرما نا۔ نگین ہنس پڑی اور ریاض کو دیکھا، جیسے تمہیں ٹھیک لگے، بھی تمہارا بیٹا ہے، وہ بولے۔ تو نگین نے عافیت کو دیکھا، چائے آج ہی کر دو، وہ تو ایک بلا کو سر سے اتار دینا چاہتے ہیں۔ مالا کی رضامندی کی ضرورت کسی کو نہیں تھی۔ مالا نے حنین کو تلاشا، وہ دور دور تک دکھائی بھی نہ دی تھی۔ اور پھر وہ لوگ اسے لے کر سعد کے کمرے میں آ گئے۔ دیکھو ذرا کیسے سوکھا کمرہ ہے، خیر کچھ نہیں ہوتا، ساجدہ بولی۔ تو نگین اور عافیہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی اور اسے سعد کے بیڈ پر بٹھا دیا گیا۔ وہ خاموش تھی۔ وہ لوگ کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ مالا خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جس پر مہندی تو نہیں تھی لیکن انگوٹھیاں ضرور تھی۔ اس کا دماغ اس وقت معاف ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ بجا اور سعد اندر آ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ بے ساختہ اسے ہنسی آ گئی اور ہنستے ہوئے وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے تصور میں بھی یہ سب نہیں تھا، مالا کا ہاتھ تھامتے وہ بولا۔ تو مالا نے اس کی جانب دیکھا، بہت عجیب لگ رہا تھا یہ سب، بہت عجیب اسے لگا۔ ہاں واقعی اس جگہ وہ ہوگا تو کیا کرتا؟ بے ساختہ وہ کسی اور وہم میں چلی گئی۔ سگریٹ منہ میں دبائے وہ اندر آتا، چال میں سرمستی ہوتی، اسے پا لینے کا زوم ہی الگ ہوتا۔ اس کی کلون اور سگریٹ کی خوشبو سے مالا خوفزدہ سی رہ جاتی، سہمی نگاہوں سے اسے دیکھتی اور وہ دب سے اس کے سامنے گھیرنے والے انداز میں لیٹ جاتا۔ ہٹاؤ اس دوپٹے کو، کھول کر دیکھنے کی رات ہے، تم ایسے ہی پردے ڈالے بیٹھی ہو، کش بھرتے وہ اشارے سے اس کا گھونگھٹ خود ہی الٹنے کو کہتا اور مالا کو اس کا حکم ماننا پڑتا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، منہ پر 12 کیوں بجا رکھے ہیں؟ ہاں خوش نہیں ہو نا تم؟ گھنٹہ فرق پڑے مجھے تمہاری خوشی سے، سگریٹ کا کش بھرتے وہ بولتا اور اسے ایسی نشیلی قریبی نگاہوں سے دیکھتا رہتا کہ مالا کا سانس لینا بھی محال رہتا اور گھبراہٹ کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے، کیونکہ جان کا خوف اتنا تھا۔ آنسو بھی صاف کروں گا، گلے بھی لگاؤں گا اور اس حسین پیشانی پر بوسہ بھی دوں گا، لیکن سب سے پہلے اپنی جان کے جسم پر ظلم کروں گا۔ اس کی بے رحم حد بندیاں توڑتی باتیں مالا کے اوزان خطا کر سکتی تھی۔ وہ لیٹ جاتا، سینے پر آؤ یار، دل میں ٹن ڈالو، وہ اسے دیکھتا بولتا اور مالا صدا کی سہمی ہوئی تھی، کبھی اس کی بات نہ مانتی۔
اور وہ زبردستی اسے خود پر کھینچ لیتا، اس کے سینے سے لگ جاتی۔ پہلی بار اتنی قربت اور یہ خوشبو اس کے لیے بہت عجیب احساس ہوتی۔ مالا کو اس کی دھڑکنیں سنائی دیتی، اچھی لگتی وہ دھڑکنیں جن کی دھڑک میں بھی دل فریبی سی ہوتی۔ زیورات کی کنکناہٹ پر وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لیتا، جسے اس کے نام کی پکار پسند تھی۔ بس یہ ایک انداز تھا اس کا خوش ہونے کا، میرا نام لو۔ وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتا، مالا چاہ کر بھی اس سے الگ نہ ہو پاتی، اس کے حسین چہرے کو ایسے ہی دیکھتی۔ جہان بھائی واٹ، وہ داڑھا اٹھتا، یقیناً نہیں، وہ غلطی سے منہ سے نکل گیا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی، یہ جو اب تم سے غلطیاں ہوتی ہیں نا، ان کا انجام تمہیں سیدھی بستر پر سزا دے کر ہوگا۔ نہیں جان، مجھ سے غلطی ہو گئی، ہم اسکریم مائے نیم۔ آنکھ دبا کر وہ ایک دم خوشی میں آئی۔ کیا ہوا؟ سعد نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا۔ ابہام ٹوٹ چکا تھا۔ خدا کی پناہ، یہ سب وہ کیا سوچے جا رہی تھی؟ اس کا شوہر اس کے سامنے تھا اور وہ کن خیالات میں تھی؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ سعد نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ جی، وہ ہلکا سا بولی اور سعد مسکرا دیا۔ تم انفیکٹیبل فیل کر رہی ہو۔ شاید ایسا کروں، ان زیورات کو اتار کر ریلیکس ہو جاؤ۔ ہاں دو۔ مالا کے سر ہلانے پر اس نے مالا کا ہاتھ تھام لیا۔ تم اس صدی کی سب سے بڑی خوبصورت برائڈ ہو، اس نے تعریف کرتے اس کے ہاتھ میں اپنے نام کا بریسلٹ پہنا دیا اور اس کی کلائی کو مدھم سا چھو لیا۔ مالا کو معلوم نہیں اس کے چھونے سے کوئی احساس پیدا کیوں نہیں ہو رہا تھا، وہ بس ساکت سی تھی۔ سعد نے مسکرا کر اسے چینج کرنے کا کہہ دیا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی اس نے، اور فجر کی اذان ہوتی وہ جلدی سے بستر چھوڑ کر اٹھ گئی۔ اس کا شکن زدہ لباس، اس کے الجھے بال اور اس کی سائیڈ پر شکنیں گواہ تھی۔ تعلقات استوار ہو گئے تھے۔ وہ واش روم سے باہر نکلی، سعد کو دیکھا، وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا ہوا تھا۔ دل کیا اسے بھی کہہ دے نماز پڑھنے کا، لیکن پھر چپ ہو کر خود نماز پڑھنے لگی۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، میری قسمت کا فیصلہ تو نے کیا ہے، میں جہان بھائی کا خیال اپنے دماغ سے نکال کیوں نہیں پا رہی؟ پوری رات میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بے ایمانی کر دی۔ مجھے علم نہیں یہ سب بے ساختہ تھے۔ مجھے اتنا بھی علم ہے، وہ یہاں ہوتے تو یہ کبھی نہ ہوتا، مگر میرے اللہ، میں ایسے گناہ میں ملوث نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے آج سے پہلے ان کا اتنا خیال نہ آیا، پھر اب کیوں سعد کے چھونے سے بھی وہ احساس نہیں ہوا تھا جو ان کی سوچ سے ہی ہو رہا تھا۔ یا اللہ، مجھے اس گناہ سے بچا لے، مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ میں تو جان بھائی کو پسند بھی نہیں کرتی، پھر کیوں یہ خیال میرے دل میں جم سا گیا؟ اس نے رو کر دعا مانگی کہ وہ سعد کے ساتھ کوئی بے ایمانی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ جائے نماز سے اٹھ گئی اور گہرا سانس بھر کر اس نئی زندگی کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے سعد کی سمت دیکھا، وہ جاگ رہا تھا۔ آپ نماز پڑھ لیتے، ہم پڑھ لی تھی جب تم سو رہی تھی۔ وہ مسکرایا تو مالا نے سر ہلایا۔ مالا کچھ فاصلے پر لیٹ گئی۔ سعد مسکرا دیا، اسے کمفرٹیبل کرنا چاہتا تھا۔ آج نگین نے ناشتہ اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، سب حیران تھے وہ اتنا خوش کیوں ہے، لیکن وجہ بھی جانتے تھے۔ مالا پہلی بار ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی، سب نارمل تھا، بہت اچھا تھا، بے حد خوش اخلاق تھا۔ اس نے کچن میں جانے کی کوشش بھی کی، تب بھی اسے کسی نے نہیں جانے دیا۔ نگین مالا کے پاس بیٹھ گئی۔ سعد نے چھوا تمہیں؟ اسے مالا کا ہاتھ پکڑتے نقلی مسکراہٹ سے سوال کیا۔ مالا شرمندہ سی ہو گئی۔ جی، وہ بولی تو نگین مسکرائی۔ بہت اچھے، بہت اچھی، وہ خوش ہو گئی۔ یہ آپ کی ٹائی؟ رحاب نے صارم کی جانب ٹائی بڑھائی۔ صارم نے ٹائی دیکھی اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے نزدیک کر لیا۔ رحاب کی آنکھیں پھیل گئی، دل چڑیا کی طرح دھڑک اٹھا، دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی اور سانس وہیں اٹک گیا۔ تمہیں میاں بیوی کے آپسی رشتے کی خبر تو ہوگی؟ صارم نے اس کے ہونٹوں کی سمت دیکھا۔ رحاب جلدی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ خیر، یہ تو تم تپتے توے پر بھی کڑی ہو جاؤ، میں نہیں مانتا، لیکن یہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ اتنا میں تمہیں بتا دوں، اور میں تمہیں جان بوجھ کر ایکسٹرا تکلیف سے ہمکنار کرا دوں۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گی